السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عطائی بھی ہے اور اکتسابی بھی۔ عطا اور اکتساب میں ایک جڑت ہے، ایک موافقت ہے، دونوں کے درمیان لازم و ملزوم تعلق ہے، اس لیے کہ اکتساب توفیق کے رہین منت ہے۔ یہ جو اکتسابی طور پر ہم دنیا کا کام کریں یا دین کا کام کریں، روحانی کام کریں، دراصل تو توفیقات الہیہ میں سے ہے، توفیقات رب جلیل میں سے ہے۔ صوفیاء کرام صرف کسبی نہیں کہتے، صوفیاء کرام توفیقی کہتے ہیں۔ وہ ان آیات پر نظر رکھتے ہیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَفْعَلُونَ۔ لہٰذا امر اچھا ہو تو نسبت اللہ کی طرف، امر خدا نخواستہ اچھا نہ ہو تو نسبت اپنے نفس کے تصدیہ کی طرف۔ اللہم انا اعوذ بک من شرور انفسنا۔ اگر خیر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اور اگر شر ہے تو میری اپنی نااہلی ہے، غفلت ہے۔ یہ طریقہ ہے، یہ اسلوب ہے، یہ ادب ہے۔ جب کوئی چیز عطائی ہے تو وہ توفیقی ہے، جب توفیقی ہے تو عطائی ہے، چونکہ توفیق بھی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ محبوب حقانی کے عطایا میں سے ہے۔ اب جمال کیا ہے؟ جمال مطلق کا صفتی عکس ہے۔ اللہ حسن مطلق ہے، جمال مطلق ہے، اس کے تمام اوصاف، اس کی تمام صفات جمیل ہے۔ شیخ اکبر رحمہ اللہ تعالی نے عمدہ جملہ کہا ہے کہ جو رب جلیل کے جلالی نام ہے وہ بھی جمالی ہیں، چونکہ جمال مؤثر ہوتا ہے، جمال چھا جاتا ہے۔ مثلا جب وہ فرماتا ہے واللہ قاہر فوق عبادی، اللہ اپنے بندوں پر قاہر ہے، یعنی متصرف ہے، چھایا ہوا ہے، غالب ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، تو اس کو ہم جلالی اسم کہہ لیتے ہیں۔ یہ جمالی اسم ہے، چونکہ جمال میں غلبہ ہے، تاثیر ہے، تصرف ہے، جمال اپنے حوالہ میں لے لیتا ہے۔ شیخ اکبر کا یہ جملہ مجھ عاجز کو بہت پسند ہے کہ کریم کی تمام صفات جمالی ہیں۔ بیدہ الخیر، سارا خیر اس کے پاس۔ وہ جمال مطلق ہے، اس کے سارے اسماء خواہ تورات میں مذکور ہیں، انجیل میں ہیں، زبور شریف میں ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں، سب جمالی۔ اب اللہ کے جمالی اسماء و جمالی صفات کی تجلیات، تجلیات کے انوارات، انوارات کے برکات، برکات کی ذلیات، ذلیات کے اعتبارات و عکوس، یہ سب جمال ہے، اوپر سے نیچے تک جمال ہے۔ اور قرآن عظیم کی آیت اس چیز کی خوبصورت منظر کشی کرتی ہے، اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں اس کا جمال چھایا ہوا ہے۔ اور پھر یہ جمال منعکس ہوتا ہے جمال محمدی میں،
جب جمال محمدی میں منعکس ہوتا ہے تو جمال محمدی کے توسط سے اہل عرفان کے قلوب کو پہنچتا ہے۔ اب یہاں سے رجعت اللہ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی نور کی طرف رہنمائی دیتا ہے وسیلہ نور محمدی سے۔ تو جمال آفرینی، حصے جمال بیک وقت عطائی بھی ہے، توفیقی بھی ہے۔ غنی خان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عمدہ جملہ ہے، آپ کے حضور پیش کرتا ہوں۔ زے کا کمال تا پسو کا دا جمال کے زا، اگر کمال معرفت کی طرف جانا چاہتے ہو تو جمال کے راستے پر جاؤ۔ رب جلیل ہمیں توفیق رفیق سے نوازے، آمین۔